اسلام کا جو ہے پہلا رکن، جس کو ہم بنیاد کہتے ہیں، جس کو ہم فاؤنڈیشن کہتے ہیں، اسلام کے فاؤنڈیشن کتنے ہیں؟ بنیاد کتنی ہے؟ 5 چیزیں۔ کتنی ہے بولو؟ 5 چیزیں۔ اس میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان کے بارے میں ہم کو جو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کہتے کسے ہے، اور کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے۔ ایمان اصل کہتے ہیں دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے بولو؟ ایمان لانا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایمان لانا کہتے ہیں۔ تو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ 7 چیزوں پر لانا ہے۔ کتنی چیزوں پر بولو؟ 7 چیزوں پر۔ تو سب سے پہلے اللہ پر، بولو ایک ساتھ، سب سے پہلے اللہ پر، اس کے بعد اس کے فرشتوں پر، نمبر 2 پر اس کے فرشتوں پر، نمبر 3 اس کی کتابوں پر، نمبر 4 اس کے رسولوں پر، نمبر 4 کیا بولو؟ اس کے رسولوں پر، نمبر 5 قیامت کے دن پر، نمبر 6 تقدیر پر، نمبر 7 مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر، نمبر 6 کیا ہے بولو؟ تقدیر پر، اچھی ہو یا بری اللہ کی طرف سے، اور نمبر 7 مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر۔ واپس سے ایک مرتبہ، کیونکہ کیا ہو گیا تھا بولو؟ تھوڑا کنفیوژن ہو گیا تھا۔ کہ نمبر 1 اللہ پر، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر، نمبر 3 اس کی کتابوں پر، نمبر 4 اس کے رسولوں پر، نمبر 5 قیامت کے دن پر۔ یہ 7 چیزوں پر۔ نمبر 5 تو قیامت کے دن پر ہو گیا، نمبر 6 تقدیر پر، اچھی ہو یا بری اللہ کی طرف سے، اور نمبر 7 مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ کو معلوم کریں گے کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ بولو۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ صرف ایک ہے، اللہ صرف ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اسی نے ساری دنیا کو پیدا کیا، اسی نے ساری دنیا کو پیدا کیا، ساری چیزیں اسی کے قبضے میں ہیں، ساری چیزیں اسی کے قبضے میں ہے۔ وہی مخلوق کو روزی دیتا ہے، وہی مخلوق کو روزی دیتا ہے، وہی موت اور زندگی دیتا ہے، وہی موت اور زندگی دیتا ہے، وہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ پاک ہے، بے عیب ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب کسی چیز کو کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس کے آگے وہ نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اس کا کوئی جسم ہے، وہ خود بخود ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ اللہ کے بارے میں ہم نے ایمان کے بارے میں سمجھے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، اس کو دل میں بٹھانا ہے، اور ہر جگہ اللہ کو حاضر و نازل سمجھنا ہے، ہر جگہ اللہ کو حاضر نازل سمجھنا ہے۔ جب انسان ہر جگہ اللہ کو حاضر نازل سمجھے گا تو پھر گناہوں سے اس کا بچنا کیا ہوگا بولو؟ آسان ہوگا۔